السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ ورس نمبر 144 اینڈ 145۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ورس نمبر 144۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، ریزن کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ منہ کعبے کی طرف کرنا ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل علیہ السلام کی آمد اور وحی کے آنے کا انتظار تھا۔ تو اس آیت میں آسمان کی طرف دیکھنے کی بات ہوئی ہے۔ بیسیکلی وہ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ وہ وحی کے انتظار میں تھے۔ اس میں ایک اور چیز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ اکثر نماز کے دوران جو ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اگر باہر ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی پاس سے گزر جائے اس کی طرف دیکھا۔ ایون کہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی جو ہے نظریں آپ کی جو ہے اسی حدود میں ہونی چاہیے۔ آپ کیونکہ جائے نماز کی سائڈ پر کوئی انسیکٹ بھی آ گیا ہے تو اگر آپ اپنی نماز میں بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اپنی نماز میں کوتاہی کی، چوری کی۔ پراپر اٹینشن کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، زیادہ ہلنا نہیں چاہیے، زیادہ موو نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، پورا فوکس انسان کی نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ فوکس تھے، نماز اتنی اچھی طرح سے، ان کی اتنی اچھی نماز تھی، اتنی اچھی طرح سے نماز ادا کیا کرتے تھے، ان کی تو مثال ہی انسان کیا بیان کرے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ان کے گھر کے دروازے پہ ایک پردہ لٹک رہا تھا، اور اس پردے کی وجہ سے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پردہ اتروا دیا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس پہ کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو ہمارے گھر میں بعض اوقات ہمارے روم میں ایسی چیزیں، یعنی کچھ ڈال ہو گئی یا کچھ اس طرح کی نقش و نگار، کچھ پکچرز بنی ہوتی ہیں، یا خود اپنی شادی کی کوئی پکچرز ہیں وہ ہم نے ہینگ کی ہوتی ہیں، تو جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر تو تصویریں بنانے کا اتنا شوق ہے تو ان کو بنائیں، لیکن ان کو اپنی کبرڈ کے اندر رکھیں، جب دل کرے نکال کے دیکھ لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مصلی ہماری جانمائز کی بات کی جائے تو اس پہ بھی آج کل اتنی وہ ڈیزائننگ ہوئی ہے کہ وہ نماز میں کم دھیان، اور اس اٹینشن ساری ڈائیورٹ ہو کے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے نماز میں بھی اگر ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو جائے نماز ہے وہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا سمپل ہو ہم اتنا زیادہ نماز اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ بیسیکلی یہ کوئی سختی نہیں ہے، جو انسان جتنا علم لے گا، جو انسان جتنا آگے جائے گا تو اس کو یہ ساری چیزیں سخت نہیں لگیں گی، بلکہ وہ پیار و محبت سے ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں کا ہم نے جو ہے خیال رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو مزید انشاءاللہ بہتر کرنا ہے، اور جو بھی ہمیں حکم ملے اس پہ فوراً ہم نے سر تسلیم ہم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم نے لبیک کہنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تبدیلی کیوں ہو گئی، اب یہ حکم کیوں آ گیا، پہلے ہماری لائف ایسی تھی، یہ چیزیں ساری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 145 میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ ورس نمبر 145۔ اے نبی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا،
آپ کے پاس حکم آ گیا، اب آپ نے اس کو ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے حریص تھے کہ لوگ مان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ آپ کا کام ہے بتانا، پیغام پہنچانا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی۔ یہود کا قبیلہ جو ہے وہ صخرہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا شرقی جانب تھا۔ جب وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو مسلمانوں سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ اصل بات اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے، یہ نہیں کہ فلاں کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے میں بھی اس کے قبلے کی پیروی نہیں، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کوئی ہوا ہو جدھر کی، یہ نہیں ہے کہ ہم اسی گنگا میں بہنا شروع کر دیں جہاں ساری دنیا جا رہی ہے۔ تو سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ حق کی پیروی زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ حق آ گیا، جہل چھوڑ دینا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ کوئی قافلہ ہوگا میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے یا پھر لوگ میرے پیچھے چلیں۔ ہاں آپ سچائی پہ ہیں، دوسروں کو موٹیویٹ کریں، دوسروں کو دعوت دیں، لیکن غلط چیز میں نہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہ لوگوں کو غلط چیز میں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ دین ابراہیمی کی پیروی، اور جو حکم ملا اس پہ ہم نے ہاں لبیک کہنا ہے اور حکم ماننا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ